بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ربیع الاول کی دعا کریں گے، یعنی کہ اس دن کی دعا کریں گے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو آج ہم اسی موقع پہ ایک اجتماعی دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور بہت ہی سکون سے یہ دعا سنیں اور اس دعا کو محسوس کریں اور ساتھ ساتھ دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا ہم میں سے کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو چلے دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو کم سے کم ایک دفعہ درود شریف تو پڑھنا بنتا ہی ہے۔ تو کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اور اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کامنٹ باکس میں ڈن لکھ دیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ تو چلیے اب دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں سبھی لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جنہوں نے مجھے میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں یا مجھے انسٹاگرام پہ یا جہاں کہیں بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے تو اللہ پاک ان کے تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو، تمام مرادوں کو قبول و منظور فرمائے اور جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے ان پریشانیوں سے نجات دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب کرے، جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت جیسا گھر دے جس میں سکون، اتفاق اور محبت کا گہوارہ ہو، اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانے سے نیک صالح اولاد عطا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر باتیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان کر کیے ہیں اور جو انجانے میں ہوئے ہیں تو سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نجات دے، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری معافی بہت بڑی چیز ہے۔ اے پاک پروردگار تیری معافی بہت بڑی چیز ہے۔ اے اللہ ہمیں رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود برحق تیری عبادت میں جو ہم نے بہت قصور کیے ہیں تو ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ تیرا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک کہ تو ہمیں معاف نہ کر دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم کو صرف اور صرف نجات چاہیے۔ اے اللہ اپنی پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ دھبوں کو دھو دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آئندہ اس کے فریب سے بچا۔ اے اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ جنوں انس کے فتنوں سے بچا، ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی، علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے اور دین اسلام پر چلنے کی ہمت اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
ہمیں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اٹھا۔ اے اللہ ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دینا۔ اے اللہ ہمیں شہادت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حالت میں، روزہ کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بھیجنا۔ اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنانا، زحمت نہ بنانا۔ اے اللہ ہماری موت کی منزلیں آسان فرما، ہماری قبر کی منزلیں آسان فرما۔ ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنانا۔ اے اللہ ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد اور بغض و کینہ دور فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس مبارک دن کے صدقے بیوپاری، تجارت اور اس کے حلال میں برکت عطا کر خسارے اور نقصان سے بچا۔ اے اللہ حلال، پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ تھوڑے سے رزق پر قناعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگار کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اے ہمارے نگہبان، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو، مکان و دکان، سب چھوٹے بڑوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے احکم الحاکمین، ظالموں کے ظلم سے بچا، مظلوموں کی مدد فرما۔ اے قدرت والے جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے بچا، دشمنوں کو ان کی ناپاک نیتوں میں ناکام کر دے، غیب سے ہماری نصرت کا سامان فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا، اچانک موت سے بچا، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری گھریلو مشکلات کو حل فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سب گھر والوں میں سچی محبت اور پیار عطا فرما، ماں باپ اور اولاد میں، بہن بھائیوں میں، خاوندوں بیویوں میں سچی محبت پیدا کر۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں ہوں کو منا دے۔ اے اللہ ہماری تمام دلی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پاک دامنی نصیب فرما، نیک ازواج نصیب فرما۔ اے قسمت بنانے والے ہمارے نصیب اچھے کر دے۔ اے لوہے محفوظ کے مالک ہماری تمام مرادیں پوری کر دے۔ اے قدرت والے ہماری ساری الجھنوں کو دور کر دے، ہماری تمام نیک مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو دیس اور پردیس میں چین، امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریو زاری نصیب فرما، حسن یوسف علیہ السلام عطا فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا کر۔ اے اللہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا سجدہ شکر نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سچا بنا۔ اے اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خدمت اسلام، روب و دبدبہ اور شان و شوکت عطا فرما۔ اے اللہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شرم و حیا اور خزانہ عطا کر۔ اے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت و بہادری و سخاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو پیغمبروں جیسی، اولیاؤں جیسی اور اپنے اصحاب کے مشابہ کر دے۔ اے اللہ ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی بنانا۔ اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا۔ اے اللہ ہمارے نامۂ اعمال کو داہنے ہاتھ میں عنایت فرمانا۔ اے اللہ موت کی سختی سے بچانا، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما اور جنت الفردوس میں جگا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت کرنا، وہاں کی بھوک اور پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت کرنا، ہمارا حشر اپنے جھنڈے کے نیچے فرمانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جام کوثر نصیب فرمانا۔ اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، موت کے بعد بھی تمام گھاٹیوں کو آسان فرمانا۔ اے اللہ اس پیارے دین کو سرسبز فرما، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی یہ دعا سنی اور سننے کے بعد اس دعا کو آگے شیئر کیا، اے اللہ تو ان کے اور ان کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تو ان کو دنیا و آخرت میں اپنی رحمت سے نواز اور جنت الفردوس میں بلند درجے عطا فرما۔ اے مولا تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے مالک الملک مسلمانوں پر جتنی مشکلات آ پڑی ہیں تو سب کو دور فرما، امن و چین و اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حال کی پریشانی دور فرما، اور جن کی جائز ضرورتیں ہیں تو ان کو پورا کر۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور ہم کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، سیدھے راستے پر ہمارے قدموں کو جما دے، کامل درجے کا ایمان اور پکا یقین نصیب فرما، مقبول اور کارآمد اور نفع بخش عمل نصیب فرما، ضائع اور برباد ہونے والے اعمال سے ہم کو محفوظ فرما، تھوڑے سے عمل پر زیادہ سے زیادہ اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے اعمال میں صحابی اور صحابیات اور ازواج مطہرات کے اعمال کی جھلک پیدا کر دے، ان کا جیسا جذبہ دین عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں عطا سے عطا فرما، جو ہمارے لیے بہتر ہو وہی عطا فرما، جو تو اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو دیتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں بھی وہی عطا فرما، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آخرت کی رسوائی سے بچا، خاتمہ بالخیر کر۔ اے اللہ اپنی محبت کا پاکیزہ شیریں شربت پلا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی خواہشوں پر اپنی محبت غالب فرما۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما، سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ بد کردار کے کردار کو درست فرما، بد اخلاق کو مکارم الاخلاق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، بشمول میرے والد صاحب، اے اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرما، ان کی روحوں کو ٹھنڈا کر دے، ان کو بلند درجات عطا فرما،
ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قسمت میں حج و عمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ اے مالک و مہربان، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ دنیا و دین کی تباہی سے بچا اور دنیا و دین کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ اے اللہ جو دنیا میں تیرے آگے سر جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے چلتے پھرتے ہاتھ پیروں کے ساتھ ایمان پر رکھ۔ اے اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی خاطر عمر نصیب فرما۔ اے اللہ جادو اور سفلی سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، جن بوت اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ شرپسندوں کی شر سے بچا۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ دین کے خدمت گاروں میں ہمیں بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو بات ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، ہماری ساری پریشانیاں تیری نگاہ میں ہیں، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں میں نا اتفاقی سے پریشان ہیں ان میں اتفاق اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے بہت جلد عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبیک قبول فرما۔ حاضری کی توفیق، وسائل اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اے اللہ وہ تمام نعمتیں تو ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ سب والدین کو بچوں کے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا چین عطا فرما، ان کی طرف سے غم اور آزمائش سے بچا۔ اے اللہ آخرت کا سفر آسان فرما اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں بچپن سے لے کر اب تک کھلایا پلایا، ہماری تربیت کی، ہماری تعلیم پہ خرچ کیا، ہمارے لیے محنت کی۔ اے اللہ خود مشکل میں رہے مگر ہم کو سکون میں رکھا، خود تمام دکھ سہے مگر ہم کو سکھ دیتے رہے۔ اے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں دین کی تعلیم دی۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں اچھے اچھے مدرسوں میں پڑھایا، اچھے اور باصلاحیت استاد سے پڑھایا۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ تو ان پر خاص کرم فرما۔ اے ہمارے مالک، ہمارے جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، اے اللہ تعالیٰ تو ان پر بھی اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ان پر بھی اپنا رحم فرما۔ اے معبود برحق، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمینی آسمانی پریشانیوں آفتوں سے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مقدر کے دکھوں کو، غموں کو، مصیبتوں کو مٹا کر خوشیاں اور راحتیں اور چین لکھ دے۔ اے اللہ اولاد کی طرف سے آزمائش سے بچا۔ اے اللہ حکومت کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور ہماری جائز نیک دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگی تو اس دعا کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔